بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مرزا محمد علی انجینئر جو ہے یہ اکیلا دین اسلام کا جو چہرہ ہے اس کو مسخ نہیں کر رہا، یہودیت اور رافضیت کو اکیلا فروغ نہیں دے رہا، بلکہ اس کے ساتھ ایک لمبی چوڑی ٹیم ہے۔ اس کو پیچھے سے ایک بہت ہی پاورفل سپورٹ ہے، جس کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نہ تو یہ جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، نہ ہی ایجنسیز ہیں، نہ ہی پولیس ہے، اور نہ ہی کوئی اور ادارہ ہے، کوئی بھی اس کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کرتا۔ اچھا، اس نے ایک لمبی چوڑی یوٹیوبروں کی ٹیم تیار کی ہوئی ہے، ایسے جاہل یوٹیوبر، آوارے اور فضول قسم کے، یعنی بازاری اور گھٹیا قسم کے، جو ہمیشہ علماء کرام ان کی تحقیر، ان کی تذلیل اور ان کے بارے میں بکواسات بکتے رہتے ہیں۔ کئی سارے ایسے چینل دیکھیں، بظاہر یہ اوپر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی علماء کی تذلیل نہیں کرنی، علماء کے بارے میں اچھے آپ نے استعمال کرنا ہے، وہ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اچھی زبان استعمال کرنی ہے۔ یہ مرزا محمد علی انجینئر کی منافقت ہے۔ ظاہری طور پہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، جبکہ حقیقت کے اندر بات یہ ہے کہ ان کو اس طرح کی باتوں پہ اکساتا ہے۔ اور خود مرزا محمد علی انجینئر بھی علماء کرام کو علماء سو کہتا ہے یا مجرم علماء کہتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاں پہ علماء سو جن کو کہا گیا ہے ان کو جہنمی کہا گیا ہے، تو مرزا محمد علی انجینئر کے نزدیک یہ جتنے بھی سنی علماء ہیں، اہل سنت کے جتنے بھی فرقے ہیں، وہ چاہے اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، یا اور چھوٹے موٹے فرقے ہیں اور ہوں، سب اس کے نزدیک جو ہیں وہ علماء سو ہیں، اور یہ سارے اس کے نزدیک جہنمی ہیں، جبکہ یہ اپنے آپ کو حق اور جنتی تصور کرتا ہے۔ اس کے نزدیک صرف اور صرف یہ اور اس کے ماننے والے جو ہیں یہی جنتی ہیں، باقی ساری کائنات جو ہے یہ جہنمی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دین تو 1400 سال پہلے نازل ہوا، 1450 سال پہلے، تو تب سے نبی اسلام کا فرمان ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خالفهم، کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پہ رہے گی، اور ان کی جو مخالفت کرنے والے ہوں گے وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اسی طرح نبی اسلام نے فرمایا کہ جیسا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے بنے، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، ان میں صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی جو فرقے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب فرقے کی رٹ اس نے لگائی ہوئی ہے، جی فرقہ واریت پھیلائی ہوئی ہے، انہوں نے فرقہ واریت پھیلائی ہوئی ہے۔ میں تو فرقہ واریت کا رد کر رہا ہوں، فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے فرقہ واریت، 73 فرقے، تو مرزا کا باپ بھی اس فرقہ واریت کو ختم نہیں کر سکتا۔ دوسری بات کہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یا پھر نہیں کرنی چاہیے؟ فرقہ واریت کو ختم کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اگرچہ ہم ختم نہیں کر سکتے، کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی سچی نبوت والی زبان سے یہ بات نکلی ہے تو یہ پوری ہو کے رہے گی۔ اب اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو بھی جنت میں جائے گا وہ ان 73 میں سے ایک نہ ایک فرقہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پہ یہ بات نہیں فرمائی کہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، جو کوئی فرقہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے ہوں گے، کسی فرقے میں نہیں ہوں گے، تو وہ جو ہے نا جنت میں جائیں گے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح حق جو ہے یہ شروع سے آخر تک نبی اسلام نے فرمایا کہ ہمیشہ رہے گا، اس کی مخالفت کرنے والے جو ہیں اس کی مخالفت کرتے رہیں گے، لیکن وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ مرزا محمد علی انجینئر کا جو فرقہ ہے یہ تو آج کی ابتدا ہے، یہ کوئی پرانا فرقہ نہیں ہے، تو یہ حق پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اگرچہ اپنے آپ کو کہتا رہا کہ میں کسی فرقے میں نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن بات پھر وہی ہے کہ اگر یہ حق پہ ہوتا تو کم سے کم تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہوتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں وجود میں 15ویں صدی میں ایک فرقہ وجود میں آئے وہ حق پہ ہو، اور باقی جو شروع سے آ رہے ہیں یا پرانے فرقے ہیں وہ سارے گمراہ ہوں اور باطل ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اسی طرح مرزا محمد علی انجینئر گمراہیاں پھیلاتا ہے، رافضیت اور یہودیت کو فروغ دے رہا ہے، ہمیشہ علماء کرام کی تحقیر اور تذلیل کرتا ہے، حتیٰ کہ علماء کرام تو ایک دور کی بات ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین،
یعنی اتنی مقدس ہستیاں جن کا اسلام کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن کو ایمان کا معیار بنایا ہے، وہ صحابہ بھی اس بدبخت کے نزدیک گمراہ تھے، جہنمی تھے، باغی تھے، وغیرہ وغیرہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح صحابہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ شخص بد زبانی کرتا ہے، تو یقین کریں غصہ بھی آتا ہے اور دل خون کے آنسو روتا بھی ہے کہ امت ایسے بدبخت کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی۔ ہمارے اہل السنہ جو ہیں وہ کیوں سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، اس کے خلاف کوئی کیوں کچھ نہیں کرتا۔ اہل ثروت، اہل اختیار، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس عہدے ہیں، جن کے پاس شہرت ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں کیوں زبان نہیں کھولتے، ان لوگوں کو ایکسپوز کیوں نہیں کرتے، اپنا کردار کیوں نہیں ادا کرتے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، یہی شکوہ کیا تھا اور امت مسلمہ سے یہی اپیل کی تھی کہ یہ شخص امت مسلمہ اسلام کا جو اصل چہرہ ہے اس کو منہدم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو سنا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، تو مرزا محمد علی انجینئر جو بدبخت ہے اس کے خلاف پرچہ ہوا، FIR درج ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے تو یہ تھا کہ اس کے خلاف FIR کٹ ہی نہیں رہی تھی، بات ہی نہیں سنتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائے، ان کے علم و فضل میں برکت دے۔ علامہ برادران، علامہ شہید رحمہ اللہ کے بیٹے فرزندان، ان کی کوشش اور کاوشوں کے ساتھ بڑی ہی انہوں نے کوشش اور کاوشیں کی، بڑی جد و جہد کی، اس کے باوجود جا کے اس کے خلاف FIR درج ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب آیا کہ مرزا محمد علی انجینئر کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے یا پھر کارروائی نہیں ہوتی۔ تو میں پھر وہی اپیل کروں گا اہل سنت سے کہ آپ کمر بستہ رہیں، ایسے بدبخت رافضی اور یہودی عقائد کے جو حامل لوگ ہیں ان کا تعاقب کریں۔ جو شخص جتنا کردار ادا کر سکتا ہے اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ یہی آپ اور ہم سب کی نجات کے لیے یہی ذریعہ